مگر حمزاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ فضا میں بلند ہوتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے حمزاد کو ایک دم وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تیز سیٹیاں پولیس والوں کی تھیں۔ اگر حمزاد چند لمحے دیر کرتا تو پولیس مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی۔ چاندنی رات نے قدم قدم پر میری اور حمزاد کی رہنمائی کی تھی۔ اگر رات اندھیری ہوتی تو پولیس اتنی دور سے نظر نہ آتی، اور پھر جو کچھ ہوتا ظاہر ہے میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ میں حمزاد کے ہمراہ فضا میں تیر رہا تھا، اور اب ہم شہر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میری تکلیف ابھی تک بدستور تھی۔ میں ہی جانتا ہوں میں اس وقت کس طرح ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ میں نے رک رک کر بمشکل حمزاد سے پوچھا۔ وہی پرانی خانقاہ، ہمیں وہیں پورے 21 دن بحفاظت گزارنے ہیں۔ یہ سب کچھ میری اور آپ کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس وقت بھی میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ یقین کیجئے اس وقت جو کرب آپ محسوس کر رہے ہیں اسی سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ اس لیے میں ہی تو آپ کا جسم لطیف ہوں۔ جب مادی جسم اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم لطیف پر بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ نہ معلوم اس وقت مجھے کیوں حمزاد پہ اتنا رحم آیا۔ وہ خواہ میرے لیے عذاب میں مبتلا تھا۔ ہم بہت جلد اپنے مسکن پر پہنچ گئے۔ ویران خانقاہ میں پہنچ کر حمزاد نے نامعلوم میری گردن کی کس نس کو چٹکی لے کر دباتے ہوئے کہا، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سو جائیں، اور آپ کو اگر نیند آ گئی تو میں بھی سو رہوں گا۔ کچھ آرام بے حد ضروری ہے، ورنہ کسی نقصان کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حمزاد نے کیا کہا میں نہ سن سکا، اس لیے کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ کسی کے آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد آہستہ آہستہ اپنی گردن پر مساج کر رہا تھا، اور کراہنے کی آوازیں بھی اسی کی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ کو تو میں نے سلا دیا، لیکن میں پوری رات نہیں سو سکا۔ آپ بھی کچھ دیر بعد یہی تکلیف محسوس کریں گے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ دراصل آپ کی اذیت میں نے اوڑھ لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اتنی شدید تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن اس سے زیادہ میرے بس میں بھی نہیں۔ آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی ہی پڑے گی، حمزاد نے کہا، اور کچھ دیر بعد واقعی میں ایک بار پھر اسی کیفیت سے گزرنے لگا جس سے رات کو دو چار ہوا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، میں بمشکل حمزاد سے کہہ سکا۔ وہ مجھے طرح طرح سے بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں اپنی گردن اور اختر کے جسم کے درمیان ایک خلا سا محسوس کر رہا تھا، ایک ایسا خلا جس میں آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی۔ اس آگ میں مجھے اپنا پورا وجود جھلستا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور سوچنا چاہا، اور سوچ سوائے رضیہ کے اور کیا ہو سکتی تھی۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ تمام قوت سلب ہونے کے باوجود اس میں اور مجھ میں ابھی ایک قوت ضرور باقی تھی، اور وہ تھی تصور کی قوت۔ ذہن میں خیال آتے ہی میں نے رضیہ کا تصور کیا۔ میں یہ جاننے کے لیے مضطرب تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی تکلیف جیسے بھول گیا۔ میری چشم تصور رضیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے شہر کی گلیاں کوچے گزر رہے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ لوگ دو دو چار چار کی ٹولیوں میں محلے اور گلیوں میں محو گفتگو تھے۔ میرا تصور کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہر گیا۔ آخر یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں نے سوچا۔ اب میں ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا اس کا حاصل یہ تھا کہ اختر کے قتل کی اطلاع تمام شہر میں پھیل چکی تھی،
اور لوگ آپس میں اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں، لوگ طرح طرح کے خیال درد کر رہے تھے۔ ایک ہی رات میں جائے قطعی لمحوں میں بدل کر دیکھ لیا اور سن لیا۔ ایسا لگ رہا ہے اب رضیہ کی تلاش جیسے اس کے جسم کا سارا ہی لمحے میرے تصور میں حوالات کی سلاخیں بھیانک ہونے کی حرکت اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ چہرہ نظر آ گیا۔ میرے دل میں اچانک خیال آیا، یہ رضیہ کے اس سے حوالات کے فرش سوچ کر رکائے بیٹھی تھی۔ میں بغیر امداد سے بچھڑے ہوئے لباس نہیں نالور آتا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا؟ اچانک حمزاد نے مخاطب ہونے پر میرے تصور کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اسے دیکھا، اچانک ہاں، میرے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ آخر وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ یہی کہ آپ نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر اس کا ضمیر بھی تو مجرم ہے۔ اس نے بھی تو کسی کو دھوکہ دیا ہے، اور کسی دھوکے باز کو دھوکہ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں۔ حمزاد نے دلیل پیش کی، مگر نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا۔ وہ بے قصور ہے، قطعی بے قصور۔ اسے بہرحال اس مصیبت سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ میں نے حمزاد کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، لیکن ان حالات میں نہ صرف آپ بلکہ میں بھی مجبور ہوں۔ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حمزاد بولا، یہ تو خیر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم رضیہ کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ وہ کسی طرح 21 دن کاٹ لے، اس کے بعد ہم اسے بچا لیں گے۔ لیکن آپ اسے کہاں باندھے پھریں گے؟ وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ لڑکیوں کی آپ کے لیے کوئی کمی نہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ وہ رضیہ ہی ہو؟ میرے خیال سے آپ اس سلسلے میں کچھ جذباتی ہو رہے ہیں۔ حمزاد نے کہا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے خود میری رائے رضیہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی، اور میں اس کی طرف سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنی محبت کا عملی ثبوت فراہم کر چکی ہے، اس کی طرف سے میرا دل صاف ہو چکا ہے۔ وہ یقیناً مجھے چاہتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، ایک بات بتائیے، یہ 21 دن پورے کرنے کے بعد کیا آپ کسی شہر میں رہنا پسند کریں گے؟ حمزاد نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ پھر کافی دیر میں اور حمزاد مستقبل کے بارے میں پروگرام بناتے رہے۔ مجھے مسلسل گفتگو میں الجھائے رکھنے کا مقصد حمزاد کا یہ بھی تھا کہ میں تکلیف کی طرف سے کم توجہ کروں اور میرا دھیان بٹا رہے۔ اس دن اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس دن کئی مرتبہ اس نے میرے ذہن کو سکون بخشنے کے لیے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے تصور قوت بروئے کار لاؤں اور وہ سب کچھ خود معلوم کرنے کی کوشش کروں جو رات کو ہمارے بعد رضیہ کی حویلی میں ہوا۔ میں نے لوگوں کی گفتگو سے جو کچھ سنا، شہر کوتوال اور پولیس کے دوسرے عملے کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ تھا کہ اختر کا کوئی دوست عابد، جو اس کا رازدار و غمگسار بھی تھا، کل رات باغ میں موجود تھا۔ عابد شہر ہی کا رہنے والا تھا، مگر اپنے والد کی سرکاری ملازمت اور ان کے تبادلے کے بعد وہ مراد آباد چلا گیا تھا۔ جن دنوں رضیہ اور اختر کا عشق زوروں پر تھا، عابد مستقل طور پر شہر ہی میں تھا۔ اختر کا دوست ہونے کے سبب وہ رضیہ سے بھی مل چکا تھا۔ آج کل عابد شہر آیا ہوا تھا اور اختر ہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اختر نے اسے تازہ حالات سے آگاہ کر دیا تھا، تو اس نے رضیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے اختر نے قبول کر لیا، اور اسی سبب اس نے رضیہ سے بھی اس کے بارے میں بتایا۔ عابد کو اختر کی ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ ایک بار پھر
اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اختر نے ثبوت کے طور پر اس سے کہا، اگر عابد کو اس بات کا یقین نہیں تو آج رات خود برابر والے کنج میں چھپ کر اس کی گفتگو سن لے، اور جب اختر اسے بلائے وہ آ جائے۔ مگر عابد کا بیان ہے کہ جب اس نے اختر کے الفاظ سنے کہ اس کا سر چکرا رہا ہے، اور پھر رضیہ کو یہ کہتے سنا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تمہیں جسم مل جائے گا اور میں اختر کو قتل کر دوں گی، تو عابد گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں رضیہ اور اختر کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ موجود ہیں جس سے رضیہ مخاطب ہے۔ عابد فطرتاً ذرا بزدل واقع ہوا تھا۔ اس نے لاکھ چاہا کہ اپنے کنج سے نکل کر دیکھے کہ کیا معاملہ ہے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی، اور ایک مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود وہ کنج سے باہر نکلتے ٹھٹک کر رک گیا۔ مگر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اس نے پوری طرح دیکھ لیا کہ رضیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اختر کے گلے پر خنجر پھیر دیا، تو وہ ضبط نہ کر سکا اور تیزی کے ساتھ اپنے کنج سے نکل کر حویلی کے پچھلے دروازے سے تقریباً بھاگتا ہوا تھانے پہنچا، اور پھر پولیس کے ہمراہ باغ میں واپس آیا۔ رضیہ کی مسلسل چیخوں سے اس کی ماں زرینہ بھی جاگ گئی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کر دیکھ سکے۔ اس نے رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کو جگایا، اور تقریباً پولیس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی باغ میں پہنچے۔ اختر کے باپ جمشید علی پولیس کے موقع پر پہنچنے کے بعد باغ میں آئے، لیکن پولیس کے رضیہ تک پہنچنے سے قبل ہی میں اور حمزاد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں رضیہ کو پکڑ لیا۔ اختر کا قتل کا عینی شاہد عابد بھی اس وقت پولیس کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے باغ کے چپے چپے کو کھنگال ڈالا، مگر وہ اختر کے سر کے علاوہ اس کا بقیہ جسم نہ پا سکے۔ اختر کا کٹا ہوا سر انہیں کنج میں مل گیا تھا۔ رضیہ نے دہشت زدہ ہو کر پولیس کے سامنے قبول دیا تھا کہ جس پر کسی نے یقین کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر شہر کوتوال ضرور گھبرا گیا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رضیہ نے میرا جو حلیہ بیان کیا تھا اس سے شہر کوتوال ہی کیا ہر وہ شخص جس نے مجھے دیکھا ہے یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ وہ شیخ کرامت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ سب اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ شیخ کرامت کو قتل ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس کا پراسرار سر غائب ہے۔ شہر کوتوال نے لاکھ چاہا کہ یہ بات چھپی رہے کہ رضیہ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے، مگر اس کے باوجود صبح ہوتے ہوتے ہی تمام شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ یہ تمام باتیں سن کر حیرت زدہ بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ رضیہ نے جو کچھ پولیس کو بتایا تھا وہ ان کے لیے بہت عجیب و غریب تھا۔ رضیہ نے شروع سے اب تک میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح میری اور اس کی ملاقات ہوئی، اور پھر میں نے اس سے کیا کیا کہا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ میرے بچے کی ماں بن گئی تو کس طرح میرا کٹا ہوا سر اس نے دیکھا، اور میں نے کس طرح اسے اختر کے قتل پر آمادہ کیا۔ حمزاد کے وجود سے تو بے خبر ہی تھی، اس لیے کہ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ ہر وقت مجھ سے مخاطب رہتی تھی اور میں ہی اس کے پاس رہتا تھا۔ اس بات کی گواہی رضیہ کی ماں نے بھی دی کہ اس نے اکثر رضیہ کو تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، جبکہ اس کا کمرہ قطعی خالی ہوتا تھا۔ رضیہ کے بیان کے بعد پولیس نے باغ سے وہ پھول اور خنجر بھی برآمد کر لیے تھے جن کے بارے میں رضیہ نے بتایا کہ وہ اسے میں نے دیے تھے۔ شہر کوتوال وہ خنجر دیکھ کر ایک دم چکرا گیا۔ خنجر کے پھل پر اس نے اپنا نام پڑھ لیا تھا۔ حمزاد نے وہ خنجر خود شہر کوتوال کے گھر سے حاصل کیا تھا، اور اتفاق یہ کہ اس خنجر کے پھل پر شہر کوتوال کا نام کندہ تھا۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا تھا کہ اس کا خنجر یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ یہ تمام کیس اس کے لیے
بہت مشکل تھا، اس لیے اس نے اپنی مدد اور مشورے کے لیے ایس پی کو بلا بھیجا۔ ایس پی کے سامنے اس نے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ایس پی کو بلانے سے ایک مقصد شاید اس کا یہ بھی تھا کہ ایس پی بھی میرے متقدمین میں سے ایک تھا۔ ایس پی بھی تمام حالات تفصیل سے سن کر الجھ کے رہ گیا۔ حالات اتنے عجیب و پراسرار تھے کہ سوچتے سوچتے ان کے ذہن تھک گئے۔ اختر کے بقیہ جسم کا غائب ہو جانا، خود اختر کا رضیہ جیسی لڑکی کے ہاتھوں قتل، اس بات کی کھلی شہادت تھی کہ رضیہ کا بیان قطعی درست ہے۔ پھر شہر کوتوال کے خنجر کا آلہ قتل بننا ایک الگ الجھاوا تھا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یقیناً کچھ پراسرار قوتیں ان حالات کے پس پشت کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا کی کوئی عدالت ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس بات سے شہر کوتوال اور ایس پی دونوں ہی واقف تھے۔ اب یہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی کہ ان سب حالات کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے کہ جو حلیہ رضیہ نے پولیس کو بتایا وہ میرا تھا، اور پولیس ہی کے کچھ عملے سے وہ بات عوام تک پہنچی تھی کہ رضیہ نے کیا بیان دیا۔ شہر کوتوال کے لیے اب یہ بہت مشکل ہو گیا تھا کہ رپورٹ میں سے خنجر کے ذکر کو غائب کر دیں، اس لیے کہ خنجر کے بارے میں رضیہ کا بیان بھی تھا اور عابد کا بھی۔ اس کے علاوہ وہ خنجر شہر کوتوال کے علاوہ بقیہ پولیس والوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھے کہ جو پراسرار ہستی اس کے گھر سے خنجر غائب کرا کے رضیہ تک پہنچا سکتی ہے، اسے بھی کسی مرحلے پہ پھانس سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ جو کچھ ہے اسے اسی طرح عدالت کے سامنے رکھ دے اور اپنی طرف سے نہ کچھ کم کرے نہ کچھ بڑھائے۔ رضیہ کے پاس خنجر کی موجودگی کے بارے میں اس سوائے اپنی لا علمی ظاہر کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے ایس پی سے یہی کہا کہ ان حالات میں اس کے ہر قدم انتہائی محتاط اٹھے گا اور جو کچھ بھی سچ ہے عدالت کے روبرو کہے گا۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ اختر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے۔ اختر کے والد جمشید علی اور رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کا بھی برا حال تھا۔ جوان بیٹے کے پراسرار قتل نے جمشید علی کی کمر توڑ دی تھی۔ اختر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہی حال کچھ قدیر بیگ کا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد بھی رضیہ ہی تھی۔ دونوں گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اسی دن شام کو تھک ہار کر پولیس نے صرف اختر کے سر جمشید علی کے سپرد کر دیا۔ اس کا جسم تلاش کرنے میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ اختر کے سر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اختر کے جنازے میں پورا شہر جمع ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی بساط پر قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن ایک بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان حالات کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، مجھے برا بھلا کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ کسی کی زبان سے بھی میرے لیے کوئی نازیبا جملہ نہیں نکلا تھا۔ وہ میرا نام زبان پر لانے کے بعد خوفزدہ ہو کر اس طرح ادھر ادھر دیکھتے جیسے میں کہیں قریب ہی موجود ہوں اور کہیں مجھے ان کی کوئی بات گرا نہ گزرے جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجھے قصوروار کیوں نہیں ٹھہرا رہے تھے، اور یہ کتنی عجیب حقیقت تھی کہ واقعی میں ان کے اتنا ہی قریب تھا کہ ان کی ایک ایک بات سن سکتا تھا اور ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ شام کے بعد جب خاصی رات ہو گئی تو مجھے رضیہ کا خیال آیا۔ میں نے صبح سے اب تک اس کی خبر تو لی ہی نہیں تھی۔ میں نے حمزاد سے پوچھا کیا میں یہاں رہ کر جس طرح تمہیں پہلے مخاطب کر سکتا تھا کیا رضیہ سے بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں؟ صبح بھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، مگر میں نے بغیر تمہارے مشورے کے ایسا مناسب نہیں سمجھا۔ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ فاصلے کے باوجود صرف مجھ سے بات کرنے کے اہل ہیں،
کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ میں تو خود آپ ہی کا جسم لطیف ہوں۔ کسی دوسرے سے بات کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ آپ میرے علاوہ دور رہ کر بھی رضیہ کو مخاطب کر سکتے تو پہلے ہی میں رضیہ کے پاس کیوں رہتا؟ یہ پراسرار قوت صرف دیکھنے اور سننے تک محدود ہے، یا صرف مجھ سے بات کرنے تک، جس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صرف مجھے ہی فاصلوں کے باوجود کیوں مخاطب کر سکتے ہیں۔ حمزاد سے یہ سب کچھ جان کر مجھے سخت ملال ہوا اور بجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ رضیہ کو کم از کم یہ تسلی دے دی جائے کہ اسے بچا لیا جائے گا، وہ 21 دن کسی طرح گزار دے؟ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں، ان 21 دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حمزاد بولا، اور اگر اس عرصے میں رضیہ کو پھانسی ہو گئی تو مجبوری ہے، اب جو بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی یہ کیس نہیں نمٹے گا، اس لیے کہ اس میں بہت سے الجھاوے ہیں جو کہ میں نے جان بوجھ کر پیدا کیے ہیں، جو آپ کے علم میں بھی ہیں۔ مثلا شہر کوتوال کے خنجر والا معاملہ، ایک طرح سے وہ بھی اس قتل میں ملوث نظر آتا ہے، اس لیے کہ قتل اس کے خنجر سے ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح شہر کوتوال کو اس چکر میں پھنسا دیا جائے اور سارا الزام اس پر ڈال دیا جائے؟ میں نے پوچھا، ممکن تو سب کچھ ہے، لیکن 21 دن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حمزاد نے جواب دیا، اور یہ 21 دن کاٹنا میرے لیے سخت اذیت ناک ہے۔ میں نے کہا، اب میرا ذہن تھکنے لگا ہے اور کچھ نیند بھی محسوس ہو رہی ہے، بقیہ باتیں کل صبح ہوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ تکلیف اب بھی پہلے سے کچھ کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو واقعی تکلیف میں کمی ہو رہی تھی یا میں اتنے عرصے میں کچھ عادی ہو گیا تھا۔ بہرحال جو حالت کل رات تھی آج نہیں تھی، چنانچہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ حمزاد کسی طرح مجھے سلا دیتا۔ میں رضیہ ہی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جس دن رضیہ عدالت میں پیش ہوئی میں 17 دن پورے کر چکا تھا، اور اب مجھے پوری طرح ٹھیک ہونے میں صرف 4 دن کی ضرورت تھی۔ میرے علم میں سب کچھ تھا جو ان 17 دنوں میں ہوا تھا۔ شہر کوتوال نے اس عرصے میں ایس پی سے مل کر پورا کیس تیار کیا تھا، قتل کا عینی شاہد موجود تھا۔ اس کے علاوہ دیگر گواہوں میں رضیہ کی ماں زرینہ، باپ مرزا قدیر بیگ اور اختر کے والد جمشید علی تھے۔ رضیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جیسے پورا شہر کچہری پر ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن کسی کی امید بر نہیں آئی۔ سیشن جج نے کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت صرف چند خاص لوگوں کو دی، جن میں معززین شہر کے علاوہ صرف وہ لوگ تھے جن کا کوئی نہ کوئی تعلق موجودہ کیس سے تھا، یا تو اختر کے رشتہ دار تھے یا مرزا قدیر بیگ کے جاننے والے جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ جج ایک انگریز تھا، مجھے اس کا پورا نام یاد نہیں رہا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور دوپہر کے بعد تک جاری رہی۔ آئندہ تاریخ فیصلے کی تھی، اس لیے عدالت کی نظر میں کیس صاف تھا۔ مجرم اقبال جرم کر چکی تھی۔ جس وقت جج آئندہ تاریخ کا اعلان کرنے والا تھا میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ تاریخ 4 دن بعد کی پڑے تو بہت اچھا ہے، تاکہ میں رضیہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری مراد بر آئی۔ جج نے آئندہ ہفتے کی تاریخ دے دی تھی، یعنی اب سے ٹھیک 8 دن بعد۔ میرا دل یہ جانتے ہوئے بھی خوش تھا کہ رضیہ ہر طرح سے پھنس چکی ہے اور اب کوئی قانون اسے نہیں بچا سکتا، مگر مجھے اپنے اور حمزاد کے اوپر بھروسہ تھا کہ ہم اسے اس مصیبت سے نجات دلا دیں گے۔ وہ 4 دن کاٹنے میرے لیے عذاب بن گئے۔ میں ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ گن رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ شام بھی آئی
جب میں اس قابل ہوا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، مگر نہیں۔ پیر میرے کب تھے؟ یہ تو اس شخص کے تھے جس کے قتل میں رضیہ ملوث تھی۔ میں اختر کے پیروں پر کھڑا تھا۔ یہ جسم میرے لیے اپنے جسم سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ اب بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا، یہ میرا اپنا جسم نہیں ہے۔ میں نے ذہنی طور پر ابھی اس جسم کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور حیران رہ گیا۔ وہاں مجھے کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جس سے یہ پتہ چلتا میری گردن کو کسی دوسرے جسم کے ساتھ جوڑا گیا۔ کھال ملائم اور چکنی تھی۔ حمزاد اس وقت بھی میرے پاس ہی موجود تھا۔ وہ میری حرکات و سکنات کو بڑی محبت بھری اور عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میری صحتیابی اور نئے جسم کا ملنا اس کے لیے بھی اتنی ہی مسرت کی بات ہو۔ سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ان کپڑوں کے جو میں نے پہنے ہوئے تھے۔ ان پر ابھی تک خون کے دھبے موجود تھے۔ میں نہ جانے کب تک اسی حالت میں رہتا کہ حمزاد نے کہا، آپ کو نیا جسم مبارک ہو، آئیے ذرا باہر کھلی فضا میں چلیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم صدیوں سے اس خانقاہ میں قید ہیں۔ آنے والی صبح تک آپ قطعی طور پر اعتدال پر آ جائیں گے۔ اب مجھے آپ کے کھانے اور کپڑوں وغیرہ کی فکر بھی کرنی پڑے گی۔ حمزاد اور میں باتیں کرتے ہوئے اس شکستہ خانقاہ سے باہر آ گیا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ کپڑے تو خیر میں آپ کے لیے اختر ہی کے لا دوں گا تاکہ آپ کے جسم پر بالکل ٹھیک آئیں۔ رہا کھانے کا مسئلہ تو صبح دیکھا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ کتنے بڑے تجربے سے گزرے ہیں۔ کئی مرتبہ تو خود میں بھی گھبرا گیا تھا۔ حالات نے اتنی جلدی اور غیر متوقع طور پر نئے نئے رخ اختیار کیے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو جی چھوڑ جاتا، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اب آپ بالکل ایک عام آدمی کی طرح اعتدال پر ہیں۔ اب آپ کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی۔ اب تک میں آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ آپ کا اتنے دن ان خطرناک حالات میں زندہ رہنا، جبکہ آپ اور میں تقریباً بے بس تھے، کسی معجزے سے کم نہیں۔ حمزاد کہتا رہا، اب یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں سبھی آپ سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ قتل کیے جا چکے ہیں۔ دوسرے ایک قتل کے سلسلے میں بھی آپ ملوث ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، ویسے آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ کی مرضی اسی شہر میں رہنے کی ہے تو یہ ضمانت میں لے سکتا ہوں کہ آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ لوگ پہلے ہی آپ سے خوفزدہ ہیں، اور جب وہ آپ کو دوبارہ زندہ حالت میں دیکھیں گے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے آپ کے حضور گستاخی کی تو وہ سخت سزا پائے گا۔ میں حمزاد کی یہ باتیں سن کر فکر مند ہو گیا۔ سب کچھ خود میری نظروں میں تھا۔ شہر میں رہنا اپنے لیے نئی مصیبتیں مول لینے کے مترادف تھا۔ میں ان مشکلوں پر کسی طرح قابو بھی پا لیا جائے تو ہر وقت کسی بھی ناگہانی مصیبت کے لیے خود کو تیار رکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ خواہ زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہی فیصلہ کیا کہ یہ شہر چھوڑ دوں، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک رضیہ کو رہا نہ کرا لوں۔ یہ مسئلہ میرے لیے ابھی باقی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچنا تھا کہ یہاں سے اگر جایا جائے تو کہاں۔ یہی سوال میں نے حمزاد سے کر دیا۔ میرا سوال سن کر وہ مسکرایا اور کچھ دیر بعد بولا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ آپ کا فیصلہ کچھ مختلف نہ ہوگا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس شہر چلا جائے، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ اپنے قاتلوں کو نہیں بھولے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ میں حمزاد کے معنی خیز لہجے کو سن کر چونک پڑا۔
کیا تمہاری مراد میرٹھ کے نواب صاحب کے غنڈوں سے ہے؟ جی ہاں، ان سے انتقام لینا ابھی باقی ہے، حمزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ حمزاد کی بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں اس عرصے میں اپنے قاتلوں کو قطعی بھول گیا تھا۔ یقیناً میں انہیں ایسی موت ماروں گا کہ ان کی روحیں تک پناہ مانگیں گی۔ مجھے سب یاد ہے، وہ ہولناک رات میں نہیں بھول سکتا۔ ان بزدلوں نے مجھ نہتے کو گھیر کر قتل کر دیا تھا۔ ہم میرٹھ ہی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رضیہ کی رہائی کا بندوبست کر دیں۔ حمزاد کے ساتھ انہی باتوں میں رات ہو گئی۔ وہ اسی رات جا کر نہ جانے کہاں سے بستر اور چارپائی اٹھا لایا۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کپڑے لانا بھی نہیں بھولا۔ وہ اختر کے کپڑوں کے کئی جوڑے لے کر آیا جو میں نے پہن کر دیکھے۔ جسم تو ظاہر ہے اختر ہی کا تھا، کپڑے بالکل ٹھیک تھے۔ اس رات نہ جانے کتنی راتوں کے بعد میں ایک قدرتی نیند سویا۔ صبح اٹھا تو حمزاد نے میرے غسل کا پورا سامان سجا رکھا تھا۔ 2 بڑی بالٹیوں میں پانی، لوٹا وغیرہ سب کچھ تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں جی بھر کر نہایا۔ پھر کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اب سے پہلے گزرنے والے دن مجھ پر نہیں کسی اور پر گزرے ہیں۔ وہ سب جیسے ایک بھیانک خواب تھا جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا۔ حمزاد، میں اپنی حویلی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کرنا خطرناک ہے۔ وہاں آپ کی موجودگی راز نہیں رہ سکے گی۔ میرا مشورہ ہے جب تک آپ یہ شہر نہیں چھوڑ دیتے اسی خانقاہ میں رہیں۔ یہاں میں آپ کو کسی طرح کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ جو بھی کہیں گے میں یہی مہیا کر دوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا وہاں مستقل طور پر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بس نامعلوم کیوں جی چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا جو حکم۔ چلیے۔ حمزاد تیار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد میں پاگلوں کی طرح اپنی حویلی کے ایک کمرے میں چکر کھاتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد میں پیروں پر چل کر اپنے در و بام سے گزر رہا تھا۔ میرے اس احساس کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ایک طویل عرصے تک اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد دوبارہ گھر آئے۔ حالانکہ میرا یہاں آنا لا حاصل ہی تھا۔ ان خالی در و بام میں کیا دھرا تھا، مگر میرے ماضی سے ان کے رشتے ضرور تھے۔ ماضی جسے میں چاہوں بھی تو نہیں بھلا سکتا۔ میں اپنے حافظے سے ایک معمولی واقعہ بھی کھرچ کر نہیں پھینک سکتا تھا۔ میری سرگزشت واقعی اتنی عجیب اور پراسرار ہے، خود مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اس حویلی میں جس میں اس وقت میں تھا میرا بچپن گزرا تھا۔ یہی پہلی مرتبہ میں نے خود کو نوجوان محسوس کیا تھا، بلکہ جوان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میں جب اپنے سونے کے کمرے میں پہنچا تو نہ جانے کتنے حسین چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ کیسے کیسے بدن تھے جو یہاں پر میرے پہلو میں کسمسائے تھے۔ میری وحشت بڑھتی گئی۔ میں پھر ایک مرتبہ حویلی کے مختلف کمروں کے چکر کاٹنے لگا۔ یہاں محفل عام جمتی تھی، یہاں میں قوالیاں کراتا تھا، اور یہاں اور وہاں وہ۔ حمزاد نے میری حالت کا اندازہ کر کے واپس چلنے کا مشورہ دیا۔ حویلی سے خانقاہ پہنچنے کے بعد میرے جسم کی پیاس جاگ چکی تھی۔ میں نے حمزاد سے کہا، آج کی رات خالی نہیں جائے گی، رات تو آنے دیجیے۔ حمزاد نے جواب دیا، آپ حیرت زدہ نہ رہ جائیں تو کہیے گا۔ اور واقعی حمزاد نے جو کچھ کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ پہلے تو میں اسے پہچانا ہی نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، چمکتی ہوئی آنکھیں اب بجھی بجھی سی تھی۔ وہ بالکل بدلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس سے بھی جیسے سکتا سا ہو گیا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں اسے مل جاؤں گا۔ رضیہ،
اے رضیہ، میں نے اسے مخاطب کیا، وہ جیسے نیند سے بیدار ہو گئی۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ پہلی مرتبہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے، تم میرے پاس ہو، میری آغوش میں نے رضیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر ہچکیوں کے دوران بولی، تم بے وفا ہو، تم نے مجھے بھلا دیا تھا، تم خود غرض ہو۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہتی رہی اور میں اسے اپنے سینے میں چھپائے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسی اطلاع دی جس نے مجھے لرزا دیا۔ جانتے ہو وہ مر گیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا منا، وہ بولی اور پھر رونے لگی۔